بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم۔ خدائے حمید و مجید کا ارشاد ہے کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ ضابطۂ قوانین اس خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے جو کائنات کی ہر شے پر غالب ہے، لیکن اس کا غلبہ دھاندلی کا نہیں، عین حکمت پر مبنی ہے۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ اس کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس کارگہ کائنات، ارض و سماوات اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کو ایک وقت معینہ تک چلنے کے لیے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہر عمل اپنا ٹھیک ٹھیک نتیجہ پیدا کرے۔ لیکن جو لوگ حقیقت سے انکار کرتے ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تمہاری غلط روش کی وجہ سے تم پر تباہی آ جائے گی، تو وہ اس سے منہ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين۔ ان لوگوں سے کہو کہ جن ہستیوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، کیا تم نے کبھی ان کے متعلق غور بھی کیا ہے؟ کیا تم بتا سکتے ہو کہ انہوں نے زمین میں کیا کچھ پیدا کیا ہے، یا کائناتی نظم و نسق میں ان کا کیا دخل ہے؟ اگر تم اپنے اس عقیدے میں سچے ہو تو اس کی تائید میں کسی سابقہ آسمانی کتاب کی سند لاؤ یا کوئی علمی دلیل پیش کرو۔ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ ان سے کہو کہ اس سے زیادہ راہ گم کردہ اور کون ہوگا جو خدا کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو پکارے جو قیامت تک ان کی پکار کا جواب نہ دے سکیں، حتیٰ کہ انہیں اس کا بھی علم نہ ہو کہ انہیں کوئی پکار رہا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب ظہور نتائج کے وقت وہ ان کے سامنے آئیں تو دوست کی حیثیت سے نہیں بلکہ ان کے دشمن کی حیثیت سے آئیں، اور صاف کہہ دیں کہ ہم نے ان سے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہماری پرستش کرو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ جب ان منکرین حق کے سامنے ہمارے واضح قوانین پیش کیے جاتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ بلکہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اس رسول نے اسے خود ہی وضع کر لیا ہے اور اسے وحی کہہ کر خدا کی طرف منسوب کرتا ہے۔ ان سے کہو کہ اگر میں واقعی ایسا کرتا ہوں
تو اس جرم کی پاداش میں خدا کی طرف سے جو وبال مجھ پر پڑے گا تم میں سے کسی میں یہ طاقت نہیں کہ مجھے اس سے بچا سکے۔ اصل یہ ہے کہ تم اپنی مفاد پرستیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور اس قسم کی لغو اور دورازگار باتیں بناتے رہتے ہو۔ خدا پر یہ حقیقت اچھی طرح سے روشن ہے، وہ میرے دعوی نبوت اور تمہاری مخالفت اور انکار کے معاملے میں سب سے بڑا شاہد ہے۔ وہی سب کو حفاظت اور نشو و نما کا سامان مرحمت کرتا ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين۔ ان سے کہہ دو کہ میں کوئی نیا رسول نہیں، رسالت کی طرح میں نے نہیں ڈالی، نہ ہی میں تم سے کوئی انوکھی بات کہہ رہا ہوں۔ سلسلہ رسالت شروع سے چلا آ رہا ہے اور ہر قوم میں خدا کے رسول آ چکے ہیں، میں بھی انہی جیسا ایک رسول ہوں اور وہی پیغام لایا ہوں جو انبیاء سابقہ لاتے رہے ہیں۔ مجھے اس کا تو یقین ہے کہ جو نظام حق و صداقت میں پیش کر رہا ہوں وہ باطل پر ضرور غالب آئے گا، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس تصادم اور ٹکراؤ میں جو میرے اور تمہارے درمیان ہو رہا ہے میرا ذاتی انجام کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا بیتے گی۔ نہ ہی مجھے اس سے کچھ سروکار ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں اس وحی کا اتباع کیے جاؤں جو میری طرف نازل ہوتی ہے اور تمہیں تمہاری غلط روش کے انجام و عواقب سے آگاہ کرتا رہوں۔ میری ان کوششوں کے نتائج خدا کے قانون مکافات کے مطابق اپنے وقت پر سامنے آئیں گے۔ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ ان مخالفت کرنے والوں بالخصوص یہودیوں سے کہو کہ کیا تم نے اس پر بھی غور کیا ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں اگر وہ خدا کی طرف سے ہو اور تم اس سے انکار کرتے رہو تو تمہاری اس روش کا انجام کیا ہوگا؟ حیرت ہے کہ تم اس سے انکار کرتے ہو، حالانکہ ویسے تو تمام انبیاء بنی اسرائیل اسی قسم کی تعلیم پیش کرتے رہے ہیں، لیکن ان میں سے ایک موسیٰ کے متعلق تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کی انقلابی دعوت اس رسول کی دعوت کی مثل تھی اور اس نے اس آنے والے کی گواہی بھی دی تھی۔ تو کیا تم اپنے آپ کو اپنے پیغمبر سے بھی بڑا سمجھتے ہو کہ وہ تو اس حقیقت پر ایمان لایا تھا اور تم اس سے سرکشی برت رہے ہو؟ غور کرو کہ جو لوگ اس طرح غلط راستے اختیار کر لیں انہیں زندگی کے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کس طرح مل سکے گی؟ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم۔ اور یہ لوگ یہود جو اس قرآن کی صداقت سے انکار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر ہم اس میں کوئی بہتر بات پاتے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ عرب کے یہ امی تو اس پر ایمان لے آتے اور ہم ان سے پیچھے رہ جاتے۔ علم و فضل کا کون سا میدان ہے جس میں یہ لوگ ہم سے آگے ہیں؟ لہٰذا اس سے ظاہر ہے کہ قرآن کوئی ایسی بلند اور بہتر تعلیم نہیں پیش کرتا جس پر ہم ایمان لائیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے قرآن سے ہدایت یاب نہیں ہو سکے، اس لیے اب محض اپنی بات کی پچ کے لیے کہتے ہیں کہ یہ تو اسی قسم کا جھوٹ ہے جسے اس سے پہلے بھی لوگ یوں ہی تراشتے تھے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً
وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. حالانکہ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کی طرف جو کتاب نازل کی تھی وہ بھی اسی طرح صحیح رہنمائی کا ضابطہ تھی اور انسانوں کی نشو و نما کا موجب، لیکن وہ اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہی. اب یہ کتاب انہی دعاویٰ کو سچا کر کے دکھانے کے لیے بھیجی گئی ہے جو اس کتاب میں پیش کیے گئے تھے. اس کتاب کو نہایت واضح زبان عربی میں نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو حق و صداقت کی راہ چھوڑ کر ظلم و استبداد کا راستہ اختیار کر لیں، ان کی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کیا جائے اور حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرنے والوں کو ان کے اعمال کے خوشگوار نتائج کی بشارت دی جائے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یعنی ان لوگوں کو جو اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا رب صرف ایک اللہ ہے اور پھر اس ایمان پر نہایت استقامت سے جم کر کھڑے رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوگا. اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون. یہ لوگ جنت کی زندگی بسر کریں گے جو ان کے اعمال کا نتیجہ ہوگی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. یہ جنتی معاشرہ اس دنیا میں بھی قائم ہوگا. اس معاشرے میں گھر کے بزرگ اور خرد سب قوانین خداوندی کے رنگ میں رنگے ہوں گے اور حیوانی سطح سے بلند ہو کر انسانی سطح پر زندگی بسر کریں گے. یہ انسانی سطح پر زندگی بسر کرنے کا تقاضا ہے جو ہم نے انسان سے تاکیداً کہا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آئے. حیوانات میں ماں باپ بچے کی پرورش تو کرتے ہیں لیکن بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو پہچانتا تک نہیں. اسی لیے انسان سے یہ کہنا پڑا کہ وہ حیوانی سطح سے بلند ہو کر انسانی سطح پر زندگی بسر کرے، جس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنے ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آئے. اس کی ماں نے حمل اور پھر وضع حمل کی تکلیف کو برداشت کیا اور اسے پالنے کے سلسلے میں دن کا چین اور رات کی نیند اپنے اوپر حرام کر لی، اور یہ کوئی ایک آدھ دن کی بات نہیں تھی. حمل اور دودھ پلانے کا عرصہ کم از کم 30 ماہ میں جا کر پورا ہوتا ہے. اس جنتی گھرانے کا بچہ جب اس طرح پرورش پا کر سن بلوغت کو پہنچ جاتا ہے اور پھر عقل اور تجربے کی پختگی کے بعد 40 برس کا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے نشو نما دینے والے، تو مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں اپنے آپ پر ایسا ضبط اور کنٹرول رکھوں کہ جن نعمتوں سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا ہے میں انہیں صحیح مصرف میں استعمال کروں اور تیرے تجویز کردہ پروگرام کے مطابق صلاحیت بخش کام کروں اور میں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکوں جس سے وہ بھی صلاحیت بخش کام کر سکنے کے قابل ہو جائے.
میں ہر معاملے کے فیصلے کے لیے تیرے قوانین کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور جو فیصلہ وہاں سے ملے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ یہ ہے وہ گھرانہ جس کے افراد کی حسن کارانہ جد و جہد کو ہم شرف قبولیت عطا کرتے ہیں، اور ان سے اگر کوئی سہو و خطا ہو جاتی ہے تو اس کے مضر اثرات سے انہیں محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ ہیں جنتی معاشرے کے افراد، ان کی آرام و آسائش کی یہ زندگی ان وعدوں کے عین مطابق ہوتی ہے جو اس قرآن میں ان سے کیے گئے ہیں، یعنی ان کے اعمال کا یہ نتیجہ خدا کے مقرر کردہ قانون مکافات عمل کے مطابق ہوتا ہے۔ والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين۔ یہ سعادت مند اولاد کی کیفیت کا تذکرہ تھا۔ اس کے برعکس وہ اولاد ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ تف ہے تم پر جو مجھے اس قسم کی تعلیم دیتے ہو کہ انسان مرنے کے بعد بھی زندہ ہوگا، حالانکہ میں دیکھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے کتنی ہی نسلیں مرا چکی ہیں، ان میں سے کسی کو زندہ ہوتے میں نے نہیں دیکھا۔ وہ بیچارے کبھی اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ تو اسے صحیح راستے پر آنے کی توفیق عطا فرما، اور کبھی اس سے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کیوں تباہی میں ڈال رہا ہے۔ خدا کے قانون مکافات اور حیات آخرت پر ایمان رکھ، یاد رکھ جو کچھ خدا نے کہا ہے وہ حرفن سچ ہے۔ وہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ مجھے سب معلوم ہے، یہ پہلے لوگوں کے گھڑے ہوئے افسانے ہیں جو تم تک متوارث پہنچے ہیں، مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا۔ أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ اس قسم کے ناخلف ہوتے ہیں جن کے حق میں خدا کے عذاب کی بات حقیقت بن کر سامنے آ جاتی ہے، اسی طرح جس طرح ان سے پہلے اس قسم کی روش پر چلنے والے لوگوں کے حق میں اس کی بات پوری ہو کر رہی۔ اس میں مہذب اور غیر مہذب لوگوں کی کوئی تخصیص نہیں۔ بڑی بڑی مہذب قومیں بھی حیات آخرت سے انکار کر کے غلط روش زندگی پر چلتی رہی ہیں، یہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس حقیقت کو یاد رکھو کہ خدا کے قانون مکافات کی روح سے ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملتا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوتی، اور ہر ایک کے مدارج اس کے اعمال کے مطابق متعین ہوتے ہیں، اس میں نہ کسی سے رعایت برتی جاتی ہے نہ زیادتی کی جاتی ہے۔ یہ ہے خدا کا قانون مکافات۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ
فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ۔ ان لوگوں کو جو ہمارے قانون مکافات سے انکار کرتے ہیں جب تباہی کے جہنم کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے صرف دنیا کی طبعی زندگی کی آسائشوں کو اپنا نصب و لعن بنایا، وہ تمہاری طبعی موت کے ساتھ ختم ہو گئیں۔ تم انہی آسائشوں مال و دولت کے بلبوتے پر اکڑے پھرتے تھے اور چاہتے تھے کہ تم کام تو ایسے نہ کرو جو حق و انصاف کے مطابق ہوں، لیکن بڑائی تمہارے حصے میں آ جائے، اسی لیے تم نے ہمارا تجویز کردہ سیدھا راستہ چھوڑ کر اور راہیں اختیار کر لی تھیں، سو اس کا نتیجہ یہ رسوا کن اور ذلت آمیز عذاب ہے جس کے سامنے تم کھڑے ہو۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ جن قوموں نے اس قسم کی روش اختیار کی تھی، اے رسول تو ان میں سے قوم عاد کی سرگزشت انہیں سنا، جن کی طرف ان کے بھائی بندوں میں سے ہود کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ وہ کوئی نیا پیغمبر نہیں تھا، اس سے پہلے مختلف قوموں کی طرف اور پیغمبر بھی آ چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے۔ اس وقت بالخصوص اس کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ تمہارے مخالفین کی روش اس قوم سے ملتی جلتی ہے۔ بہرحال وہ احقاف کے علاقے میں رہنے والوں کو ان کی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کے سوا کسی اور کی اطاعت مت کرو، مجھے ڈر ہے کہ جو روش تم نے اختیار کر رکھی ہے اس کا نتیجہ بہت بڑی تباہی ہوگا۔ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کیا تو ہماری طرف اس لیے آیا ہے کہ ہم اپنے معبودوں سے روگردانی کر لیں؟ اگر تو اپنی اس بات میں سچا ہے کہ ہماری روش کا نتیجہ تباہی ہے تو اس تباہی کو لے آ، اس میں دیر کیوں کر رہا ہے؟ قال انما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون۔ اس نے کہا کہ اس کا علم میرے خدا ہی کو ہے کہ وہ عذاب کب اور کس شکل میں آئے گا، میرا فریضہ صرف اتنا ہے کہ مجھے جو پیغامات دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے انہیں تم تک پہنچا دوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم بڑے ہی بے وقوف قوم ہو کہ میں تم سے جو کچھ کہتا ہوں تم اس پر غور و فکر کرتے نہیں اور اس پر اصرار کیے جا رہے ہو کہ جس تباہی سے تمہیں آگاہ کیا جاتا ہے وہ جلدی کیوں نہیں آتی۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس وقت طویل خشک سالی کی وجہ سے انہیں بارش کی بہت ضرورت تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ کالی گھٹا اٹھی ہے جو ان کی وادیوں کی طرف بڑھے چلی آ رہی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ گھٹا ایسی بارشیں برسائے گی جس سے ہماری زمینیں سیراب ہو جائیں گی، لیکن وہ بارش برسانے والا بادل نہیں تھا، وہ اس آندھی کا جھکڑ تھا جو ان کی اس تباہی کے لیے بڑھے چلے آ رہا تھا جس کے لیے وہ جلدی مچاتے تھے۔ تدمر كل شيء
بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ اس نے قانون خداوندی کے مطابق ہر شے اکھاڑ پھینکی اور چاروں طرف تباہی مچا دی، چنانچہ اس بستی کی حالت یہ ہو گئی کہ اس کے مکانوں کے کھنڈرات باقی رہ گئے اور مکین سب ہلاک ہو گئے۔ اس طرح ہم مجرمین کو ان کے غلط اعمال کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم نے بھی اپنی غلط روش کو نہ چھوڑا تو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور وہ کوئی ایسی ویسی قوم نہیں تھی جس قدر جاہ و جلال اور غلبہ و اقتدار انہیں حاصل تھا ویسا تمہیں بھی حاصل نہیں، نیز وہ غیر مہذب اور وحشی قوم بھی نہیں تھی۔ انہیں علم و دانش کے تمام ذرائع، سماعت، بصارت اور قلب حاصل تھے، لیکن چونکہ ان کی مفاد پرستی کے جذبات غالب تھے جس کی وجہ سے وہ قوانین خداوندی کی مخالفت کرتے تھے، اس لیے ان کی عقل و دانش اور فہم و فراست ان کے کسی کام نہ آئے، اور جن نتائج کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے انہوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جب عقل انسانی وحی کی روشنی میں کام کرے تو اس کے نتائج بڑے خوشگوار ہوتے ہیں، لیکن جب انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہو جائے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے اور اس کی عقل و دانش معوف ہو جاتی ہے، جس طرح نشے کی حالت میں وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ایک قوم عاد ہی پر کیا موقوف ہے، ہم نے تمہارے ملک عرب کے گرد و نواح کی بہت سی بستیوں کو اسی طرح تباہ و برباد کر دیا۔ ہم ان تاریخی یادداشتوں کو اس لیے بار بار دہراتے ہیں تاکہ یہ لوگ صحیح راستے کی طرف رجوع کریں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ان سے پوچھو کہ ان قوموں کو ان کے معبودوں نے تباہی سے کیوں نہ بچا لیا جنہیں انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اس لیے معبود بنا رکھا تھا کہ وہ انہیں بلند مدارج عطا کر دیں گے اور خدا کا مقرب بنا دیں گے۔ جب ان پر تباہی آئی تو وہ معبود کہیں دکھائی ہی نہیں دیتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ ان کے ذہن کا تراشیدہ اور یکسر باطل تھا، اس کی حقیقت ہی کچھ نہ تھی۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اے رسول، اگر یہ شہری آبادیاں تمہاری دعوت کی مخالفت کرتی ہیں تو اس سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ ہم نے تمہیں تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، جن میں شہری اور دیہاتی، مہذب اور غیر مہذب، صحرا نشین سب شامل ہیں۔ دیہاتی اور صحرا نشین بدو اس کی طرف متوجہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تمہیں یاد ہوگا کہ ہم نے تمہاری طرف صحرا نشینوں کی ایک جماعت کو متوجہ کیا تھا تاکہ وہ قرآن کو سنیں،
چنانچہ جب وہ تمہاری مجلس میں جہاں قرآن کا بیان ہو رہا تھا آئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ وہ اسے نہایت خاموشی سے سنیں۔ جب وہ بیان ختم ہو گیا تو وہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے تاکہ انہیں ان کے غلط روش کے نتائج سے آگاہ کریں۔ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم۔ انہوں نے جا کر اپنی قوم سے کہا کہ ہم ایک ایسی کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ کے بعد محمد پر نازل ہوئی ہے، وہ ان تمام باتوں کو سچ کر دکھانے والی ہے جو کتاب موسیٰ میں بیان ہوئی تھی۔ وہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور انسان کو وہ راستہ دکھا دیتی ہے جو اسے سیدھا اس کی منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم۔ انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگو، تم اس داعی الحق کی دعوت کو قبول کرو اور جس طرح وہ کہتا ہے اس کے مطابق خدا پر ایمان لاؤ، وہ تمہاری لغزشوں کے مضر اثرات سے تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہیں علم انگیز تباہی سے بچا لے گا۔ ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين۔ یاد رکھو، جو شخص اس کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا اور غلط راستے پر چلتا رہے گا، خدا کے قانون مکافات کی روح سے اس کا انجام تباہی اور بربادی ہوگا۔ روح زمین پر کوئی قوت ایسی نہیں جو خدا کے قانون کو شکست دے سکے، اس لیے اس کا ایسا انجام ہو کر رہے گا۔ ایسے شخص کا خدا کے سوا کوئی کارساز اور سرپرست نہیں ہوگا۔ جو لوگ اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ بات اس وحشی قبیلے کے افراد کی سمجھ میں تو آ گئی، لیکن یہ مکے کے مہذب ترین قبیلہ قریش کے افراد ہیں کہ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ کیا انہوں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے کائنات کے اس قدر محیر العقول سلسلے کو پیدا کیا اور اس سے وہ ذرا بھی تھکا نہیں، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر سکے؟ بے شک وہ اس پر قادر ہے۔ اس نے ہر بات کے لیے محکم قوانین مقرر کر رکھے ہیں جن پر اسے پورا کنٹرول ہے۔ انہی قوانین کے مطابق مردوں کو زندگی مل جاتی ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ یہ لوگ جو اس قانون خداوندی سے انکار کرتے ہیں، جب انہیں تباہی کے جہنم کے سامنے لایا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ جو کچھ تم سے کہا جاتا تھا وہ مبنی بر حقیقت تھا یا نہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، ہمارا نشو و نما دینے والا اس پر شاہد ہے
کہ وہ سب کچھ حقیقت ثابتہ بن کر ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ ان سے کہا جائے گا کہ پھر تم اس عذاب کا مزہ چکھو جس سے تم انکار کیا کرتے تھے۔ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ بہرحال اے رسول، تم ان لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کرو، بلکہ اپنے پروگرام پر نہایت ثبات و استقامت سے جمے رہو، اسی طرح جس طرح ہمارے دوسرے رسول جو بڑی ہمت اور عظیمت کے مالک ہے اپنے پروگرام پر استقامت سے جمے رہے تھے۔ تم ان مخالفین کے انجام کے متعلق جلدی مت کرو، یہ مہلت کا عرصہ زیادہ نہیں ہوگا۔ جس دن یہ اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو یہ محسوس کریں گے کہ یہ مہلت کا عرصہ ایک دن بھی نہیں بلکہ دن کی ایک گھڑی کے برابر تھا۔ تم ان تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دو کہ جو لوگ بھی خدا کی راہ چھوڑ کر دوسری طرف نکل جائیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور جو ایسا نہ کریں وہ تباہ نہیں ہوتے۔ لہذا اگر وہ تباہی سے بچنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ خدا کا تجویز کردہ راستہ اختیار کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین كفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ جن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ خود بھی نظام خداوندی سے انکار کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس طرف آنے سے روکتے ہیں، ان کی تمام کوششیں رائے گاں جائیں گی اور یہ نظام متشکل ہو کر رہے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ ان کے برعکس جو لوگ اس نظام کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی وہ اس ضابطۂ زندگی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اور جو ان کے نشوونما دینے والے کی طرف سے حقیقت ثابتہ ہے، اور خدا کے متعین کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ان کے اس یقین محکم اور عمل پہم کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے معاشرے کی ناہمواریاں دور ہو جائیں گی اور ان کی صلاحیتیں نشوونما پا کر ان کی حالت سنوار دیں گی۔ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ یہ اس لیے کہ جو لوگ اس نظام کی مخالفت کرتے ہیں وہ باطل کے تخریبی پروگرام کے پیچھے چلتے ہیں، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے نشوونما دینے والے کے اس پروگرام پر عمل پیرا ہوتے ہیں جو حق پر مبنی اور ٹھوس تعمیری نتائج کا حامل ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ اس طرح اللہ لوگوں سے ان کے احوال و کوائف بیان کرتا ہے۔ یہ لوگ اپنی مخالفت میں اس درجہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ ان سے تصادم ناگزیر نظر آتا ہے۔
سو جب میدان جنگ میں ان سے آمنا سامنا ہو تو تم بھی انہیں قتل کرو، جب ان کی قوت ٹوٹ جائے اور تم غالب آ جاؤ تو بقیت السیف کو مضبوطی سے باندھ کر جنگی قیدی بنا لو، پھر جیسے حالات کا تقاضا ہو اس کے مطابق انہیں یا تو معاوضہ لے کر رہا کر دو، یعنی زر فدیہ لے کر، یا اپنے قیدیوں کے مبادلے کے طور پر، اور یا محض احسان رکھ کر، تاکہ خود لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی ملک میں ہر طرح کا امن و امان ہو جائے۔ اسی مقصد کے لیے تمہیں جنگ کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اگر اللہ چاہتا تو ان مخالفین کو اور طرح سے بھی سزا دے سکتا تھا، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ اس طرح باہمی مقابلے سے یہ بات ابھر کر تمہارے سامنے آ جائے کہ تم میں زندہ رہنے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کی کس قدر صلاحیت پیدا ہو چکی ہے۔ باقی رہے تم میں سے وہ جو اس جنگ و قتال میں دشمن کے ہاتھوں مارے جائیں، سو یاد رکھو ان کے اعمال ضائع نہیں جائیں گے۔ زندگی ایک جوئے رواں ہے جس کا خاتمہ موت سے نہیں ہو جاتا، اس لیے سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ اللہ انہیں ان کی منزل مقصود تک پہنچا دے گا، ان کی حالت سنور جائے گی۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ وہ انہیں جنتی زندگی عطا کر دے گا جسے نہایت خوشگوار بنایا گیا ہے، اور جس کا تعارف اس قرآن کے ذریعے پہلے ہی سے کرا دیا گیا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ ان حقائق کی روشنی میں اے جماعت مومنین، تم اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر تم نے نظام خداوندی کے قیام میں مدد کی تو خدا تمہاری مدد کرے گا، یعنی وہ تمہارے پاؤں جما دے گا۔ تمہاری اس ثابت قدمی کا نتیجہ یہ ہوگا وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، کہ تمہارے مخالفین کو ایسی شکست ملے گی کہ وہ اٹھ نہیں سکیں گے، اور ان کی تمام کوششیں رائیگاں چلی جائیں گی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس لیے کہ یہ اس نظام کو ناپسند کرتے ہیں جسے اللہ نے نوع انسان کی بہبود کے لیے متعین فرما کر قرآن میں نازل کیا ہے، لہذا ان کے کام اکارت جائیں گے۔ دنیا میں وہی کام ثمربار ہو سکتے ہیں جو نوع انسان کی منفرد کے لیے ہوں، جن کاموں سے انسانیت کی تخریب ہوتی ہو وہ برومند نہیں ہو سکتے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا۔ یہ وہ اٹل حصول ہے جس کی شہادت اقوام سابقہ کی سرگزشت سے مل سکتی ہے۔ اگر یہ لوگ زمین میں ادھر ادھر چلتے پھرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ ان اقوام کا حشر کیا ہوا تھا جو ان سے پہلے ہو گزری ہیں۔ انہوں نے خدا کی متعین کردہ صحیح روش پر چلنے سے انکار کیا تو تباہ و برباد ہو گئیں، لہذا جو قوم بھی اس قسم کی روش اختیار کرے گی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تقریبی روش کا انجام ہر جگہ اور ہر زمانے میں ایک جیسا ہوتا ہے، اسی کو وحدت کائنات کا قانون کہتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ یہ اس لیے کہ جو لوگ خدا کے قوانین کا اتباع کرتے ہیں خدا ان کا رفیق ہوتا ہے، اس کے قوانین ان لوگوں کی پشت پناہی کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ان سے انکار کرتے ہیں ان کا رفیق اور پشت پناہ کوئی نہیں ہوتا۔ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. خدا کی اس رفاقت اور پشت پناہی کے معنی یہ ہیں کہ ان لوگوں کے ایمان اور اعمال صالح کے نتیجے میں انہیں ایسی جنتی زندگی نصیب ہو جاتی ہے جس کی شادابیوں میں کبھی کمی نہیں آ سکتی. لیکن جو لوگ اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے، تو ان کی زندگی اور حیوانات کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا. وہ انہی کی طرح کھاتے پیتے سامان زیست سے فائدہ اٹھاتے اور مر جاتے ہیں. اس تصور زندگی کا نتیجہ شرف انسانیت کی تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. حیوانوں کی طرح جیے، حیوانوں کی طرح مر گئے. انسانی سطح زندگی ان کے نصیب میں ہی نہ ہوئی. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. اس قسم کی حیوانی سطح پر زندگی بسر کرنے والی کتنی ہی قومیں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں اس ہلاکت اور تباہی سے نہ بچا سکی. وہ قومیں تیری اس قوم کے مقابلے میں جس نے تجھے اے رسول گھر تک سے نکال دیا ہے قوت و حشمت میں کہیں بڑھ کر تھیں. جب وہ تباہ ہو گئیں تو یہ قوم کس طرح محفوظ رہ سکے گی؟ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. بات بڑی صاف اور سیدھی ہے. ایک شخص خدا کی عطا کردہ بصیرت کی روشنی میں زندگی کے صاف اور سیدھے راستے پر آنکھیں کھول کر چلا جا رہا ہے. دوسرا شخص محض اپنے جذبات کے پیچھے چلتا ہے جس سے اس کی سوجھ بوجھ کی قوتیں اس طرح معوف ہو جاتی ہیں کہ وہ بھلے اور برے میں تمیز ہی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ہر برائی اسے بھلائی بن کر دکھائی دیتی ہے. کیا یہ دونوں شخص کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. یہ تو رہی راستے کی مثال. اب ان کی منزل کی طرف آؤ. ایک شخص کا مقام وہ جنت ہے جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے. اس جنت کی مثال یوں سمجھو کہ اس میں ایسے صاف اور شیریں پانی کی ندیاں رواں ہیں جس میں کبھی بگاڑ پیدا نہیں ہوتا. پانی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کے بند رکھنے سے، اور جنتی معاشرے میں سامان حیات روک کر نہیں رکھا جاتا، سب کے لیے کھلا رہتا ہے، اس لیے اس میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا. نیز اس میں ایسے دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلتا، اور فشردہ انگور کی نہریں جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے لیکن جس میں نشہ، سرگرانی یا خمار نہیں، اور مصفہ شہد کی ندیاں. نیز ہر طرح کے پھل، اس قسم کا سامان نشو نما اور اس کے ساتھ ہر خطرے سے حفاظت. یہ ہے اس جنت کا تمثیلی بیان. اس کے برعکس دوسرا شخص ہے جو اس جہنم میں زندگی بسر کرتا ہے جس میں پانی ملتا ہے تو کھولتا ہوا، جو نشو نما کا ذریعہ بننے کے بجائے الٹا ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے. کہو کہ ان دونوں کی حالت کبھی یکساں ہو سکتی ہے؟
ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم۔ ان مخالفین میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تمہاری مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں اور ایسا نظر آتا ہے کہ یہ بڑے غور و غوض سے تمہاری باتیں سن رہے ہیں، لیکن جب وہ مجلس سے باہر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں کتاب اللہ کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے پوچھتے ہیں کہ اس رسول نے ابھی ابھی کیا کہا تھا۔ یہ اس لیے نہیں کہ قرآن کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ اس لیے کہ یہ قرآن کی باتیں سننا اور ان پر عمل کرنا چاہتے ہی نہیں، یہ محض اپنے مفاد اور خواہشات کا اتباع کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں کی یہ حالت ہو ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ان میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی۔ والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم۔ ان کے برعکس جو لوگ قوانین خداوندی سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو اللہ ان کی ہدایت حاصل کرنے کی استعداد کو اور بڑھاتا ہے، جس سے وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ ان قوانین کی پوری پوری نگہداشت کر سکیں اور ان کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم۔ تو یہ لوگ جو تمہاری مخالفت میں اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ تمہیں تمہارے وطن تک سے نکال دیا ہے اور اس کے بعد بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتے، تو انہیں اب صرف اس کا انتظار ہے کہ وہ آنے والا انقلاب اچانک ان کے سامنے آ جائے۔ اس انقلاب کی ابتدائی علامات تو نمودار ہو چکی ہیں، لہذا اب اسے آنے ہی والا سمجھو۔ جب وہ انقلاب آ جائے گا تو اس وقت ان کا سمجھ بوجھ سے کام لینا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ تم اس حقیقت پر پورا یقین رکھو کہ کائنات میں خدا کے سوا کسی کا غلبہ و اقتدار نہیں، اس لیے تمہارے مخالفین خود تیرے اور جماعت مومنین کے مردوں اور عورتوں کے خلاف جو تہمتیں تراشتے اور بہتان باندھتے ہیں، تم ان سے افسردہ خاطر نہ ہو، بلکہ ان کے مضر اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے قانون خداوندی سے حفاظت طلب کرتے رہو۔ وہ جانتا ہے کہ اس وقت تمہاری نقل و حرکت مکے سے مدینہ کی طرف کس طرح ہو رہی ہے اور بالآخر اسے کہاں جا کر ٹھہرنا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ۔ اس وقت حالات اس درجہ صبر آزما ہو رہے تھے کہ جماعت مومنین کے دل میں بار بار یہ سوال اٹھتا تھا کہ خدا کی طرف سے جنگ کی اجازت دینے والے احکام کیوں نازل نہیں ہوتے۔ بالآخر انہیں جنگ کی اجازت دی گئی، اس سے سچے مومنین کے دلوں میں نئے ولولے بیدار ہو گئے، لیکن جن لوگوں کے دل میں منافقت کا مرض ہے وہ تیری طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو رہی ہو، دیکھو کہ یہ کس عذاب میں گرفتار ہیں۔ طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم۔
جو ہی جہاد کا حکم آیا تھا ان کی زبان پر بے ساختہ آ جانا چاہیے تھا کہ ہم اطاعت کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اس کے بعد انہیں چاہیے تھا کہ اس نظام کے منظور کردہ پروگرام کی باتیں کرتے، اور جب جنگ کے متعلق آخری فیصلہ ہو جاتا تو اس میں شریک ہو کر اپنے دعوی ایمان کو سچ کر دکھاتے۔ یہ تھی وہ مناسب روش جو انہیں اختیار کرنی چاہیے تھی، لیکن ان کے دل کا روگ انہیں ایسی روش کس طرح اختیار کرنے دیتا۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ ان سے کہو کہ اگر تم اس وقت اپنے عہد سے پھر گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم بھی کفار کے ساتھ مل کر ملک میں فساد برپا کرتے پھرو گے اور قطع رحم کرو گے، کیونکہ تمہاری رشتہ داریاں تو زیادہ تر مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ کس قدر تعصب انگیز ہے یہ تلخ حقیقت کہ یہ لوگ اپنی اس روش کی وجہ سے اس سعادت سے محروم رہ گئے جو انہیں جہاد میں شریک ہونے سے حاصل ہونی تھی۔ ان کی عقلوں پر پردے پڑ گئے، اب انہیں نہ کچھ سنائی دیتا ہے نہ دکھائی۔ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها۔ حیرت ہے کہ یہ لوگ قرآن میں غور و تدبر کیوں نہیں کرتے، ان کے دلوں پر کیوں ایسے تالے پڑ گئے کہ ان میں عقل و بصیرت کی کوئی بات جاتی ہی نہیں۔ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم۔ اصل یہ ہے کہ جو لوگ قرآنی رہنمائی کے واضح طور پر سامنے آ جانے کے بعد اس سے یوں پھر جائیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے جذبات انہیں ان کی مفاد پرستیوں کو بڑا خوشنما بنا کر دکھاتے اور انہیں طرح طرح کی فریب انگیز امیدیں دلاتے ہیں۔ یوں یہ لوگ اپنے انفرادی مفاد عاجلہ کو نوع انسانی کے مفاد کلی پر ترجیح دے کر قرآن کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم۔ اور اس کے بعد یہ خفیہ طور پر ان لوگوں سے مل جاتے ہیں جو احکام خداوندی کو سخت ناپسند کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم بعض امور میں تمہاری اطاعت کریں گے۔ ان سے کہہ دو کہ خدا تمہارے خفیہ منصوبوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ اس وقت تو یہ لوگ اس قسم کی سازشیں کر کے بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی جب موت ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی اور ان کی غلط روش کے تباہ کن نتائج عذاب بن کر ان پر مسلط ہو جائیں گے اور ان کا کچومر نکال دیں گے۔ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ ان راستوں پر چلتے ہیں جو قوانین خداوندی کے خلاف ہیں، اور ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنا انہیں سخت ناگوار گزرتا ہے، لیکن اس سے انہیں کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ ان کا کیا کرایا سب اکارت جائے گا۔ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم۔ جن لوگوں کے دل میں منافقت کا روگ ہے، کیا وہ یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ خدا ان کے دل میں چھپے ہوئے کینے کو ظاہر نہیں کرے گا اور یہ ہمیشہ منافقت کے نقاب میں چھپ کر زندگی بسر کیے جائیں گے؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ
وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ۔ اگر ہم چاہیں تو ان لوگوں کو ایک ایک کر کے تمہارے سامنے لے آئیں اور تو ان کی اچھی طرح شناخت کر لے، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ یہ ہماری اس ہماگیر اسکیم کے خلاف ہے جس کی روح سے ہم انسانی معاملات میں کسی خلاف عادت بات کو دخل انداز نہیں ہونے دینا چاہتے۔ البتہ تو انہیں اپنی فہم و فراست کی روح سے ان کے طرز کلام سے پہچان سکتا ہے۔ جہاں تک تمہارے اور ان کے اعمال کا تعلق ہے وہ ہمارے قانون مکافات کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں، ان کے نتائج سامنے آ کر رہیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ اگر ہم نے خلاف عادت طریق سے کام لینا ہوتا تو اس کشمکش کی ضرورت ہی نہ تھی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا ان سے ٹکراؤ ہو تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ تم میں مجاہدین کون ہیں اور وہ کس حد تک مستقل مزاج ہیں، یعنی وہ کون ہیں جو اس نظام کے قیام کی خاطر ہر قسم کی قربانی کرنے کو تیار ہیں اور اس راہ میں آنے والی تمام مشکلات کا مقابلہ نہایت استقلال اور استقامت سے کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کے احوال و قوائف کھلے کھلے طور پر لوگوں کے سامنے آ جائیں اور دنیا دیکھ لے کہ ایمان کی وجہ سے تمہارے اندر کس قسم کی تبدیلی پیدا ہو گئی ہے اور تم کیا سے کیا بن گئے ہو۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ۔ یاد رکھو جو لوگ قوانین خداوندی کا انکار کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اس طرف آنے سے روکتے ہیں اور اس کے بعد کہ صحیح راستہ ان کے سامنے نکھر کر آ چکا ہے رسول کی بدستور مخالفت کیے چلے جا رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، وہ ان کی تمام مخالفانہ جد و جہد کو بے نتیجہ کر کے رکھ دے گا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ لیکن اے جماعت مومنین تم یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ سب کچھ خدا خود ہی کر دے گا اور تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اس نظام خداوندی کی پوری پوری اطاعت کرو جسے رسول نے متشکل کیا ہے، اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤ جس سے تمہارا کیا کرایا ضائع چلا جائے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ۔ جو لوگ قوانین خداوندی سے انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس طرف آنے سے روکتے ہیں، اگر وہ اپنی روش کو نہ بدلیں اور اسی حالت میں مر جائیں تو وہ اپنے غلط اعمال کے تباہ کن نتائج سے کبھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس لیے اگر ان میں سے کسی کے سامنے یہ تباہی اس دنیا میں نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مکافات عمل سے بچ گیا، یہ نتائج مرنے کے بعد اس کے سامنے آ جائیں گے۔ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ اے جماعت مومنین، اب جو ان مخالفین کے ساتھ جنگ تک کی نوبت آ گئی ہے تو ایسا نہ ہو کہ تم ان منافقین کی اس قسم کی حرکات سے افسردہ خاطر ہو کر اپنی جد و جہد میں سست ہو جاؤ، یا اس خیال سے کہ تم کمزور ہو ان سے دب کر صلح کی درخواست کرو۔ یقین رکھو تم ان پر ضرور غالب آؤ گے، اس لیے کہ خدا کے قانون کی تائید و نصرت تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری کوششوں کے نتائج میں کبھی کمی نہیں کرے گا، وہ تمہیں گھاٹے میں نہیں رکھے گا۔ إِنَّ
إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. پھر اس حقیقت پر بھی نگاہ رکھو کہ تمہارا منتہا و مقصود محض اس دنیا کے مفاد کا حصول نہیں ہونا چاہیے. تمہاری نگاہ زندگی کی بلند مستقل اقدار پر رہنی چاہیے. ان کے مقابلے میں دنیاوی زندگی اور اس کے لوازمات کھیل تماشے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے. اگر تم اس بات پر یقین محکم رکھو گے اور دنیاوی مفاد اور کسی مستقل قدر میں تصادم کی صورت میں مستقل قدر کی نگہداشت کرو گے تو خدا کا قانون مکافات تمہیں تمہاری محنتوں کا پورا پورا معاوضہ دے گا اور اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگے گا. اس لیے اس وقت تم اس نظام کے قیام کے لیے جو کچھ بن پڑے دے ڈالو. یہ سب تمہیں دگنا چوگنا ہو کر واپس مل جائے گا. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. تم مالی قربانی سے اس صورت میں ہچکچا سکتے ہو کہ یہ نظام تم سے اپنے لیے کچھ زبردستی مانگے. بھکاریوں کی طرح ننگے پاؤں تمہارے پیچھے پیچھے پھرے اور تمہیں اس سے جان چھڑانی مشکل ہو جائے اور تم تنگ آ کر وہ کچھ اگل دو جو تمہارے سینے میں ہے. یہ نظام یہ کچھ نہیں کرتا. وہ جو کچھ مانگتا ہے تمہارے لیے ہی مانگتا ہے. اس لیے تم برضا و رغبت دو. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لیکن تم میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس نظام خداوندی کے قیام کے لیے اپنا مال کھلا رکھیں تو وہ بخل کرتے ہیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص اس معاملے میں بخل سے کام لیتا ہے تو وہ بخل خود اس کی اپنی ذات کے خلاف جاتا ہے. اللہ تمہارا محتاج نہیں کہ تم اسے نہ دو گے تو اس کی ضرورت رکی رہ جائے گی. تم اپنی نشوونما کے لیے اس کے نظام کے محتاج ہو. اگر تم اس نظام سے روگردانی کرو گے اور اپنے عہد سے پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم لے آئے گا جو تمہارے جیسی نہیں ہوگی. اس لیے کہ قوموں کی موت و حیات اور استخلاف و استبدال کا قانون یہ ہے کہ جو قوم صحیح نظام زندگی کی حامل ہو وہ باقی رہتی ہے، جو غلط نظام رائج کرے وہ تباہ ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ وہ قوم لے لیتی ہے جو بہتر نظام کی حامل ہو. قوموں کی موت و حیات کے فیصلے زندگی کے متعلق ان کے نظریات اور عملی نظام کی روح سے ہوتے ہیں.